کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں پرکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ اگر آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں، نرمی کے ساتھ اگر بات کریں تو وہ آپ سے متاثر ہوتا ہے، آپ کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ بدتمیزی سے بات کریں اور اس کو ایسے نازیبا الفاظ کہیں جس سے وہ بھی بدظن ہوتا ہے اور جا کر کے 10 لوگوں میں وہ آپ کی برائی کرتا ہے اور سب کو وہ آپ سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھیں اور آپ بات کریں تو ایک نرمی کے ساتھ بات کریں۔ آئیے میں آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کون ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جنہوں نے اللہ اکبر کیا کیا تکلیفیں برداشت نہ کی اس اسلام کے لیے، یعنی گرم گرم ریت پر لٹا کر کے آپ کو اور کوڑے مارے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، نبی کا نام لینا چھوڑ دیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، آپ میری جان کو میرے جسم سے جدا تو کر سکتے ہو، مگر میں اسلام کو چھوڑ دوں، مصطفیٰ کو چھوڑ دوں، ان کے راستے کو چھوڑ دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی مہمان آیا کرتے، حضرت بلال ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کے لیے کھانا بنواتے تھے، ان کے لیے یعنی سارا انتظام حضرت بلال کیا کرتے۔ ایک دن ایک یہودی ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہودی کیا تھا؟ وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے بلال، میں نے سنا ہے تمام مہمانوں کا خیال تم رکھتے ہو، اور ایسا کرو کبھی کبھی تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو میں آپ کو قرضہ دے دوں، کبھی ضرورت پڑے تو آپ میرے پاس قرضہ لینے کے لیے آ جائیں، میں آپ کو قرضہ دوں گا۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال اس یہودی عالم کے پاس گئے، اس نے کچھ قرضہ حضرت بلال کو دیا اور ایک تاریخ لکھی گئی کہ اس تاریخ پر آپ کو یہ پیسہ جو ہے واپس کرنا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں فلاں تاریخ کو آپ کو جو ہے، حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے۔ اب ہوا یہ، پیسے حضرت بلال نے خرچ کیے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی بازار میں صحابہ کرام بھی تھے اور میرے آقا بھی موجود تھے۔ وہ یہودی عالم وہیں پر آ جاتا ہے وقت سے پہلے، ابھی پیسے دینے کا وقت مقررہ آیا نہیں تھا، اس سے ہی پہلے آ کر کے وہ حضرت بلال سے کہتا ہے میرا قرضہ واپس لاؤ۔ حضرت بلال ارشاد فرماتے ہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، جو تاریخ مقرر کی گئی تھی وہ تاریخ آئے گی، آپ کو پیسہ دے دیا جائے گا۔ اس نے نازیبا کلمات بولے اور ایسے کلمات بولے کہ وہ قابل برداشت نہیں تھے۔ میرے مصطفیٰ بھی موجود تھے، آقا نے بھی دیکھا، کہا تمہارا وقت مقررہ آئے گا، قرضہ دے دیا جائے گا۔ اتنا کہا تو اس نے اور زیادہ نازیبا کلمات اختیار کیے۔ حضرت عمر اللہ اکبر، جو اتنی بڑی شان رکھتے ہیں اور حضور سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا یہودی عالم اس قدر حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، آپ نے اپنے تلوار پر ہاتھ رکھا اور تلوار نکالنی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر، تلوار کو واپس اندر کر لو۔ جب وہ یہودی عالم نہیں مانا تو میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عمر، تمہیں اس کے خلاف تلوار نہیں نکالنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے کہتے اس کو قرضہ دیں، بلال سے کہتے اس کو قرضہ دیں، اور اس سے کہتے کہ نرمی سے بات کریں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلو جو ہوا ٹھیک ہے، مگر اب تم جاؤ فلاں جگہ پر کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اس کھجوروں کو تول کر کے جتنا اس کا قرضہ ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یعنی جو قرضہ تھا اپنے یعنی جو یہودی عالم تھا اس کو ساتھ لیا اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں کھجوریں رکھی ہیں۔ پھر کہا میرے آقا نے کہ جب اس کا قرضے کی کھجوریں اس کو دے دی جائیں تو تھوڑی زیادہ بھی کھجوریں دے دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ زیادہ کس لیے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں زیادہ اس لیے کہ تم نے اس کے لیے تلوار جو نکالی تھی یہ ڈر گیا تھا، یہ خوف میں تھا کہ میری اب گردن اڑ جائے گی، کیونکہ عمر کا بڑا دبدبا تھا اور بڑا شور تھا۔
تو حضرت عمر سے آقا نے فرمایا تھوڑی زیادہ اس لیے دینا، یہ ڈر گیا تھا، ڈر کی وجہ سے زیادہ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے، کھجوروں کو تولا، جتنی اس کی قیمت تھی اس کے برابر کھجوریں دیں۔ جب پھر حضور کا جو حکم تھا کچھ زیادہ بھی آپ نے جب دیں، کہا لو اور جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ اس یہودی عالم نے کہا عمر سنو نا، مجھے ایک بات کرنی ہے۔ عمر فرماتے تمہارا قرضہ مل گیا، اب جاؤ، اب کیا بات کرنی ہے تم کو؟ کہا بس ایک بات کرنی ہے، آپ تھوڑی نرمی سے مجھ سے بات کریں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرماؤ، کہو کیا کہنا ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ عمر میں یہودی ایک عالم ہوں اور میں نے توریت کو پڑھا ہے، انجیل کو پڑھا ہے، اور میں نے اس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی خوبیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خوبی اور کیا کیا شان ہوگی۔ تو میں نے تمہارے نبی کی ہر خوبی اور ہر شان دیکھی ہے، بس یہ ایک شان دیکھنی باقی تھی جو میں نے سنا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ بے حد نرمی سے پیش آنے والا ہوگا، اور اس کے اندر اس قدر بردباری ہوگی کہ جب بھی انسان اس سے مخاطب ہوگا اور جب بات کرے گا تو دل اس کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ کہا عمر میرا ہاتھ پکڑو، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی، یہ آخری دیکھنی تھی، وہ قرضہ بھی میں نے زبردستی ہی دیا تھا بس دیکھنے کے لیے، وقت سے پہلے پیسے لینے بھی اس لیے آیا تھا کہ میں حضور کا آخری نبی کا مزاج دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا جو ہے یعنی رویہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہے۔ میں نے تمام خوبیاں دیکھ لی، تمام شان دیکھ لی، یہ دیکھنا باقی تھی تو آج یہ بھی دیکھ لیا۔ عمر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کچھ شخص جو ہم سے ملنے آتے ہیں تو وہ ہمارا مزاج بھی دیکھنے آتے ہیں، ہمارا رویہ بھی دیکھنے آتے ہیں، تو خدا را جس سے بھی بات کریں اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، تو انشاءاللہ لوگ آپ کی طرف متاثر ہوں گے، کھنچتے چلے جائیں گے، اور آپ کی تعریف کئی جگہ جا کر کے لوگوں سے کرے گا وہ کہ بڑا اچھا انسان ہے، نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ نرمی سے بات کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام